سے پوچھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مجھ ناچیز کو کہتے ہیں رابعہ انم، اور تمام اس وقت لوگ جو پاکستان میں بڑے چھوٹے شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی ٹرانسمیشن پیارا رمضان دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو 13 رمضان المبارک کی صفتار نشریات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوش آمدید کہتے ہیں. یہ دن اتنی سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں. روزانہ جب ایک نیا موضوع آتا ہے تو اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کل ایک اور دن ہے، کل ایک اور اہم دن ہے، کل ایک اور موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، اور جس موضوع پر آپ لوگوں سے مجھے بات کرنی ہوتی ہے اس موضوع پر میں خود بہت کچھ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں آؤں ابتدائیہ میں جو انٹروڈکشن ہے، انٹرو ہے شو کا، اس میں کچھ باتیں کروں اور پھر معمول کے، وہ اس لیے میں پڑھتی ہوں کہ شاید کچھ میری زندگی میں بھی اس سے بہتری آ جائے. اور جزاک اللہ ہماری کانٹینٹ کی ٹیم کو اور وہ تمام لوگوں کو جنہوں نے موضوع چنا یا سوچا کہ اس بارے میں بات کی جائے. اس وقت پاکستان میڈیا انڈسٹری میں اتنی ہلڑ بازی ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ میں کہتی ہوں جہاں سے جو اچھا ملے اسے اٹھا لو، وہاں سے اس چیز کو پکڑ لو. ہمارے ہاں اچھا برا دونوں چیزوں کا ایج موجود ہوتا ہے، اسپیس موجود ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ جو اچھا کر رہے ہیں اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. جو ایک ٹی وی چینل کی ذمہ داری ہوتی ہے بہت بڑی ہے. سو ہیٹس آف ٹو ایکسپریس کی ٹیم جنہوں نے سوچا کہ ایک ڈیسنٹ، ایک مہذب ٹرانسمیشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا. تو آج کا جو موضوع ہے اس کا آغاز میں ایک واقعے سے کر رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر سے معطر رہتی ہے یہ ٹرانسمیشن، جن کے خوبصورت ذکر سے برکت رہتی ہے اس ٹرانسمیشن میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے آج میں اور کل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ ہماری زبانوں پر رہے مرتے دم تک. آمین ثم آمین. عرب کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی میلہ لگتا تھا، جس میں جو ہوتا ہے نا فیسٹیولز ہوتے ہیں جس میں آپ جائیں اور چیزوں کو جس کی خرید و فروخت ہو، تو ایسے میلے لگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنا سامان جو ہے تجارت کا وہ ان میلوں میں لے کر جایا کرتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلوں میں پہنچتے تھے اپنے سامان کے ساتھ، تو آپ کی دیانت داری کی، آپ کی صداقت کی، آپ تو صادق اور امین پورے عرب میں مشہور تھے. تو اتنی زیادہ لوگوں میں دلچسپی ہوتی تھی کہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا برانڈز پر سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے ود ان فیو سیکنڈز اینڈ منٹس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے معاشرے میں وہ تاجر تھے جو جیسے ہی اپنا سامان لے کر جاتے تھے کسی بھی میلے میں، اسد بھائی عروج، تو آپ سولڈ آؤٹ ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ کا سامان فوری طور پر بک جاتا تھا. ایسے ہی ایک میلے کا ذکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے 20 اونٹ لے کر، اور آپ کچھ دیر کے لیے کہیں اور جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے آپ نے ان سے کہا کہ ایک جو میرا اونٹ ہے وہ لنگڑا ہے. اپنے غلام سے کہا کہ میرا ایک اونٹ لنگڑا ہے، تو تاکید کر کے گئے کہ اس کی قیمت نصف وصول کرنا. آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور تجارت میں تو آپ نے بتایا کہ کوئی بھی نقص ہو کسی چیز میں تو آپ بتا کر اس کو بیچیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ابھی آئیں گے. تو رسول اللہ نے غلام کو تاکید کی کہ کوئی بھی یہ اونٹ خریدنے آئے تو 19 اونٹ تو جو قیمت ہے اس پر بیچ دینا، مگر ایک اونٹ لنگڑا ہے تو اس کو نصف قیمت پر بیچنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ سارے اونٹ بک گئے تھے، لیکن غلام نے بتایا کہ جو ایک اونٹ تھا جو نصف قیمت پر بیچنا تھا، مجھ سے یہ بھول ہو گئی کہ میں نے خریدار کو یہ نہیں بتایا اور اس کی پوری قیمت وصول کر لی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ دیکھ کر تھوڑے سے حیران ہو گئے کہ اب اس پر کیا کیا جائے. انہوں نے فوراً سے غلام سے کہا اور آس پاس لوگوں سے کہا کہ جو خریدار تھے ان کا اتا پتہ معلوم کیا جائے. تو بتایا کہ وہ یمن سے آئے تھے. ان کو تھوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب بالکل کچھ نہ ان کے بارے میں علم ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا نکالو اور ہم جا کر ان کو ڈھونڈتے ہیں. اور جب آپ انہیں ڈھونڈنے کے لیے گئے تو ایک رات کی، ایک دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ نے ان کو وہاں پر ان سے ملاقات ہو گئی اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ تو وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ ان کے سوا کسی اور کا سامان نہیں خریدنا. کیا وجہ تھی؟ بھروسہ، یقین کہ جو یہ تاجر ہے یہ کبھی کوئی غلط چیز نہیں بیچ سکتا اور اس کے سامان میں کبھی کچھ نقص نہیں ہوگا. یمن سے عرب آئے صرف اس لیے کہ یہ تاجر آنیسٹ ہے، the most honest human. تو آپ نے یہ بات سنی اور کہا کہ ہم وہاں 3 دن محمد کے سامان کو تلاش کرتے رہے اور پھر آخر میں ہم نے جب ان کا مال ڈھونڈ لیا، منڈی میں پا لیا، تو ہم نے وہ سارے اونٹ خرید لیے، سارا سامان خرید لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک اونٹ اس میں سے آپ نے جو خریدا ہے وہ لنگڑا ہے اور میرا جو غلام تھا وہ آپ کو بتانا بھول گیا. اب آپ وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو. یعنی میں آپ کو آدھی قیمت ریٹرن کر دیتا ہوں، یا آپ کو اگر اونٹ چاہیے ہی نہیں، کیونکہ اگر لنگڑا اونٹ ہے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ وہ اونٹ مجھے دے دیں، میں اس کی پوری قیمت آپ کو ریٹرن کر لیتا ہوں. اتفاق سے انہیں ابھی تک جو اونٹ کا لنگڑا پن تھا اس کا علم ہوا نہیں تھا کہ بھئی اونٹ لنگڑا ہے، کیونکہ زیادہ اونٹ خریدے تھے انہوں نے تو اس بات کا اندازہ انہیں ابھی تک نہیں ہوا تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جانتے تھے تو انہوں نے وہ اونٹ فوراً پہچان لیا اور وہ اونٹ ان سے واپس لے لیا اور اس کی قیمت انہیں واپس کر دی. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا کوئی شخص معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، اور وہ جتنے تمام لوگ تھے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی صادق اور امین ہے اور ہم ان کے اعلان نبوت پر لبیک کہتے ہیں. تو آپ نے تو یہ ایگزامپل سیٹ کی. اب ہم کہتے ہیں ہم کون ہیں جی؟ مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے. یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال سے، عمل کے تھرو کر کے لوگوں کو میسج دے دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب آ جائیے حالات پر. جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہم وہیں کی بات کریں گے، ظاہر ہے. عرب کی بات کیا کریں کہ وہاں تو جب آپ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالز میں جو سونے کی، جو گولڈ کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ نماز کے لیے شٹر کے بغیر، شٹر بند کیے بغیر دکاندار چلے جاتے ہیں، اس خوف کے بغیر کہ وہاں سے کوئی چوری کر لے گا. کوئی گارڈز نہیں ہوتے، کوئی چوکیدار نہیں بیٹھا ہوتا باہر، وہاں سے کوئی چوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں خوف ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کا بھی اور پھر رسول اللہ کے احکامات کا بھی، اللہ کے احکامات کا بھی. اور اب اس ملک میں آ جائیں. اس ملک کے جناب یہ حالات ہیں کہ بیچتے ہوئے کوئی موبائل فون بیچ رہا ہو یا گاڑی بیچ رہا ہو، وہ کہتا ہے یہ بہترین گاڑی ہے، یہ بہترین فون ہے، اس سے اچھی چیز تو آپ کو مل ہی نہیں سکتی. فروٹ پر آ جائیں تو فروٹ والا کہتا ہے کہ یہ تو میں منڈی سے سب سے بہتر کوالٹی کا فروٹ لے کر آیا ہوں، اس سے اچھا تو آپ کو کسی اور ریڈی پہ ملے گا ہی نہیں. آپ یقین جانیے کہ اس ملک میں اگر اسٹرابری کا ایک ڈبہ غریب بندہ پیسے جمع کر کے خریدنے کے قابل ہو ہی جائے اور وہ بھروسہ کر لے کہ یہ فروٹ والا اچھا پھل دیتا ہے، جب وہ گھر جائے گا وداؤٹ چیکنگ تو اوپر کی اسٹرابری صحیح نکلیں گی اور نیچے کی سڑی گلی نکلیں گی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. کیوں جب ہم پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں، میرا بھائی آپ سب لوگ پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں تو پیٹرول والا زور سے کھڑکی بجا کے کہتا ہے کہ پیچھے چیک کر لو؟ اس لیے نہیں کہ اسے خود پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے. بے تحاشا پیٹرول پمپ ایسے ہیں جہاں پر پیٹرول چوری کیا جاتا ہے، بے تحاشا جگہ ایسی ہیں جہاں پر وہ جو آدمی پیٹرول بھر رہا ہے وہ چوری کرتا ہے کہ 2 روپے اس کی جیب میں ایکسٹرا چلے جائیں. باقی بہت سارے پیٹرول پمپس ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ چوری کریں، اور روزانہ کی چوری سے اس پیٹرول پمپ کے مالک کو الگ لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ صرف یہ سوچیں کہ جو ایک فروٹ والا ہے وہ کوئی امیر انسان نہیں ہے،
وہ بھی چوری کر رہا ہے, اور جو ایک پیٹرول پمپ کا مالک ہے وہ بھی چوری کر رہا ہے, جس کو جتنا مل جائے, جس کو جتنا موقع لگے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس صادق اور امین, وہ تاجر عرب کا جس کے لیے دنیا بھر کے حصوں سے لوگ آتے تھے, کہ اس شخص کے مال میں سے ہم نے مال خریدنا ہے, کیونکہ یہ شخص تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا, یہ تو کبھی نقص والا سامان دے ہی نہیں سکتا, اور اگر کوئی لے جائے تو رسول اللہ اس کے پیچھے جاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ سامان میں نقص ہے, واپس لیتے ہیں, پوری رقم ادا کرتے ہیں. کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی بھی پرسنٹیج ہم فالو کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی بغیر بتائے چیز دے دو, بلکہ میں نے تو ایک دو لوگوں سے سنا ہے بھائی گاڑی, موبائل یا کوئی بھی ایسی چیز جاننے والوں کو نہیں بیچنا, کل کو خراب ہو جائے گی تو واپس ہمارے سر پہ آ جائیں گے. تو اسلام میں خرید و فروخت, اس پر ہم آج مولانا آزاد جمیل صاحب جب آئیں گے تو ان سے دینی معلومات بھی لیں گے کہ کتنا غلط ہے جو ہم اس میں چال بازی کرتے ہیں, جو ہم اس میں, یہ بڑے ایک سپر سٹور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کے جو ویئنگ مشینز ہیں, ایک بندہ اپنے گھر سے ویئنگ مشین لے گیا اور اس نے کہا جو چیز آپ دے رہے ہیں ایک پاؤ کا پاؤچ بنا کر, میں اس کو یہاں پر رکھ کر ویٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی ویئنگ مشین پہ. تو ان کی تمام ویئنگ مشینز جو ہیں وہ اس طرح سیٹ ہوئی ہوئی تھی کہ سامان کم تھا اور وہ ویٹ زیادہ آ رہا تھا. تو جسے جتنا موقع ملے وہ اس ملک میں وہ کام کر رہا ہے.